وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 42-43 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا میں متکبرانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 42. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، ویدعون، اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، فلا یستطیعون، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے. خاشعتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور پر ذلت چھائی رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود، حالانکہ پہلے یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے. وہم سالمون، اور وہ صحیح سالم تھے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، لیکن میں اپنے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس یعنی ان حالات و واقعات جو پیش آنے والے ہیں اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. دیکھیں، قیامت کا روز قیامت جو ہے وہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں وہاں کچھ الگ سا ہوگا، بلکہ وہ یعنی اعمال کے جزا کا دن ہے. وہ کہاوتیں میں ہے نا کہ ہر ایک زبان کی کہاوت میں تقریباً ہے 3 تو مجھے یاد ہیں، انگلش کی، پشتو کی اور اردو کی. اردو میں کیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی. پھر پشتو میں کیا ہے، یعنی جس کرے یا برے بے، وہی ایک ہی ترجمہ ہے. اور انگلش میں کیا ہے، ایز یو سو سو شل یو ریپ، یا ٹٹ فار ٹیٹ. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ ایک بہت یعنی ایک بہت ایک دردناک کیفیت ہے روز قیامت کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، اور یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. دیکھیں، یہ میں نے آپ کو کہہ دیا
کہ جیسا آپ یہاں رویہ رکھیں گے اپنے رب کے معاملات سے، اپنے معاملات جس طریقے سے آپ رب کے ساتھ رکھیں گے اسی طریقے سے آپ کو قیامت کے دن اس کا سزا یا جزا ملے گی۔ آج ہم لوگ اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ خطرناک کیوں؟ کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ العزیز ہے، بے مثل غالب ہے، اور پھر وہ المنتقم ہے، انتقام لینے والا ہے، عزیز ذو انتقام، پھر وہ شدید العقاب بھی ہے، بہت شدید عذاب میں، یعنی جیسے کہ وہ آیت میں ہے کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں، یہ دونوں صفات جو ہیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں سامنے کرام۔ لیکن یہ بات اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو یہاں وقت گزار رہے ہیں یہ سارا وقت جو ہے مہلت کا ہے۔ دنیا جو ہے کام کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، انجام یا نتیجہ جو ہے وہ روز جزا کا ہے، مالک یوم الدین، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ مالک ہے روز جزا کا۔ تو یہاں اعمال کے کلی نتائج سامنے ہمارے نہیں آتے، اگرچہ جزوی طور پہ آتے ہیں اور اس کے بارے میں میں بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی کبھی کر لیں گے، لیکن حقیقی نتیجہ جو ہے روز قیامت مرتب ہوگا۔ ہماری حالیہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ غفلت میں ہے، چاہے وہ بیداری میں ہے، چاہے وہ نیند میں ہے یا جاگنے کی حالت میں ہے، یہ اس سب کے نتائج جو ہیں بالکل کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں گے یوم قیامت۔ اچھا، پھر یوم قیامت کی میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یوم قیامت کی ایک خاص بات کیا ہے، وہ رب کا دیدار ہے، رب کا جلوہ ہے۔ آج جیسے کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یوم یکشف عن ساق، راز کھل جائے گا، یوم تبل السرائر، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو جب راز کھل جائے گا تو اب یہ ہے نا کہ جب حقیقت آشکارا ہو جائے گی تو پھر کیا ہے، یدعون الی السجود۔ یدعون الی السجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم سجدہ کرو، یعنی صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ جب وہ وہ ذات جو ہے وہ اس کا جلوہ ہوگا تو اس جلوے کی جو تقاضا ہے وہ سجدہ ہے۔ لیکن جنہوں نے یہاں اللہ کی ملاقات کی امید نہ رکھی یا اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری نہ کی، تو جب جلوہ ہوگا بھی تو یہ جو ہے جو منکرین حق ہیں، جو ملاقات کے دن سے انکاری ہیں، جو دنیا پر جن کا ایمان ہے اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو یہ پھر ان کے درمیان جو ہے اس جلوے اور ان کے درمیان جو ہے پردہ حائل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو جلوہ نظر آ جائے گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک پردہ حائل ہو جائے گا جلوے کے وقت، ان کے اور جلوہ حق کے درمیان پردہ آ جائے گا، یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے، اور ان کی کمر جو ہے وہ تختہ ہوگی، جھک ہی نہیں سکے گی۔ کیوں کہ دنیا میں انہوں نے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، حقیقی سجدے کے لیے، وہ ایک سجدہ جو ہے جو کرنا ہے ہمیں، اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے، تو وہاں کمریں تختہ ہوں گی اور حجاب آڑ آ جائے گی۔ وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ یہ لوگ جو ہیں، کون لوگ؟ جنہیں رب سے ملاقات کی تیاری کی بھی امید نہیں ہے اور وہ رب سے ملاقات کی تیاری بھی نہیں کر رہے، تو وہم ان کے بارے میں ہے وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، حجاب میں ہوں گے، آڑ میں ہوں گے۔
تو یہ ساری صورتحال ہے اور ہمیں ذرا دیکھ لینا چاہیے. اور دیکھیں یہاں جس نے احتیاط سے زندگی گزاری تو محتاط انداز میں رب پر ایمان لا کے محتاط انداز میں زندگی گزارنے والا شخص ہی روز حشر جو ہے امن میں ہوگا، سکون میں ہوگا. اس کے متعلق یعنی قیامت کے دن جتنی بھی گھبراہٹ کا وہ دن ہوگا، لیکن یہ شخص جو ہے جس نے ایک سجدہ کر لیا اور بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی میں یعنی آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ لوگ تو وہ کہتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی لوگوں نے اس کو مشکل سمجھا ہوا ہے. یہ آسان ہے. یہ بات میں آپ کو یعنی قرآن سے کر رہا ہوں، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. یعنی آپ جو کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اب جو دوسرا جو میں نے ابھی وہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب دیکھیں شاعروں کی میں تکذیب نہیں کر رہا، شاعروں کا اپنا مضمون ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق یعنی سچائی کی، نیکی کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آسان راستہ اس کے لیے اور بھی آسان فرما دیتے ہیں. یہ قرآن کا مضمون ہے. شاعروں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سامنے کرام، اور نہ شاعروں کا جو کہنا ہوتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے. لیکن میں تو قرآن کے متعلق قرآن سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا راستہ جو ہے بہت آسان ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم ویکونوا شہداء علی الناس ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی میں نے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی آسانی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا، لیکن اس کی طاقت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا اس کی طاقت کے مطابق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری میں نے آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے لیے جس نے تصدیق کی اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضا. دین آسان ہے، دین آسان ہے، سہل ہے، سہل مشکل نہیں ہے، سہل آسان. سہل عربی زبان میں اترائی میں چلنے کو کہتے ہیں. یعنی بلندی سے آپ جب پستی کی طرف آ رہے ہیں اترائی میں تو کتنا آسان ہوتا ہے، چڑھائی مشکل ہوتی ہے. تو بعض شاعروں نے جو ہے اس کو چڑھائی قرار دے دیا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو اترائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے نا سامعین اکرام. بہرحال سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں ایک بہت خطرناک، دیکھیں آپس کی بات ہے. یا تو قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. اب دیدار کن لوگوں کو ہوگا یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو دیدار حق ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو آڑ میں ہوں گے. اب ہماری عام طور پہ آپ زندگی کو دیکھ لیں کہ ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور ہماری تمام کوششیں جو ہیں دنیا کے لیے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں. ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھی دوسرے سے ملتا ہے، بھائی کیا حال ہے، بڑے عرصے بعد مل رہے ہو، کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے.
اللہ کا، وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، بس وہ کاروبار ہے، جاری ہے، اور بس خوب زور سے کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور بیوی بچے، بس خوبصورت بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، اور بس خوب بڑا سا گھر ہے، اور باغیچہ بھی ہے، اور وہ سب کچھ ہے، اور بڑے آرام سے زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی یہ ہماری اپروچ ہے ذہنی طور پہ کہ مادے سے نکلنے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں، بس اسی پر ہم نے قناعت کر لی ہے۔ تو ہی ناداں جو چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ تو ہمیں بس دنیا میں بس یہ کھانا پینا مل جائے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ ایک ذہنیت ہے، گری ہوئی ذہنیت ہے، نیچ ذہنیت ہے کہ آپ بس وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ بس دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو گئے، دنیا ہی اس کی منزل ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے اور نہ اس کی امید ہے، آج دیکھیں مجھے آپ بتائیں کتنے لوگوں کو اللہ کی ملاقات کی امید ہے، یا اس لگن میں یا اس تڑپ میں جی رہے ہیں؟ کہ بود یا رب کے ملاقات شبد۔ مولانا روم جو ہے مثنوی میں ان کا ایک ہے معراج نامہ کتاب ہے، اس کے آخر میں ایک بند باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بود یا رب کے ملاقات شبد روح سوئے احدیت روت۔ کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے آپ کی طرف آ جائے گی میری، سبحان اللہ۔ اور یہ موت کو محبوب رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے سامنے کرام۔ ہمیں تو موت جو ہے بڑی ناگوار ہے۔ ایک شخص، ایک مومن اللہ کے پاس چلا گیا، ایک مسلم مومن اللہ کے پاس چلا گیا، ہم اس کا غم مناتے ہیں، بجائے اس کے مطلب یہ ہے یعنی آپ کو یعنی اس حقیقت کو نظر انداز کر کے کہ ایک انسان محب اپنے محبوب سے مل گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں پلنگوں پہ لوگوں سے تعزیت لے رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ فلانا جو ہے رب سے ملاقات کے لیے چلا گیا اور اس کو اپنا رب کے پاس چلا گیا۔ چلے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن موت تو ایک پیاری چیز ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون، تمہارا اگر خیال ہے کہ یہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے تو فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو نا، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جو ان کے ہاتھ آگے بھجوا رہے ہیں نا اس کے سبب، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا حال خوب جانتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ اس یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو آنے والا ہے، آج یا کل۔ موت تو ہماری واقع ہوگی نا، رب کے پاس جائیں گے نہیں، جائیں گے تو دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ روز قیامت اٹھائے گا، ہمیں جسم دیا جائے گا اور میدان حشر ہوگا اور راز کھل جائے گا، راز آشکارا ہو جائے گا، پردے اٹھا لیے جائیں گے، جلوہ، سبحان اللہ، جلوہ خدا بندی ہوگا۔ تو جو مومن ہے وہ تو سجدے میں گر پڑیں گے محبوب کی خوشی کے مارے، سبحان اللہ۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں اپنے ذہن میں کہ جب میں انکار کرنے والے کا نام لیتا ہوں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی شکر ہے کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں، حالانکہ ہم سب اس میں شامل ہیں انکار کرنے والوں میں۔ اکثریت ہم لوگوں کی، ہمارے معاشرے کی، امت مسلمہ کی آخرت سے، یوم حساب سے عملاً ہم انکاری ہیں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال آنے والی ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اصل میں کیا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس وقت مزید اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔
خاشعتن ابصارہم، ان کی آنکھیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوئیں گی، شرمندگی میں. ترحقہم ذلت، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا، کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، یہ سجدے کے لیے اس سے پہلے بلائے جاتے تھے اور وہ اس وقت صحیح سالم تھے. اور صحیح سالم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت، مثال کے طور پہ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور یا آپ اپنے اپنے اجسام میں آپ سب لوگ جی رہے ہیں اور خوب یعنی صحیح سالم ہیں. مجھے یقین ہے کہ میرے جو سامعین میں جو بھی لوگ ہیں اس وقت، مجھے یقین ہے کہ ان میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے، پاؤں کٹے ہوئے نہیں ہیں، ایک دونوں کان سالم ہیں اور کوئی مطلب ایسا مجھے یقین ہے کہ کوئی اس میں کینسر کا مریض بھی نہیں ہے، صحیح سالم ہے، خوب جاگتے ہیں. اور روزمرہ کے ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ بھئی کل کیا کھائیں گے، آج تو بریانی نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے تو کل بھی کھائی تھی، اب روز روز بریانی تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. اور پھر پلاننگز ہو رہی ہیں ساری آئے دن کی، بھئی گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی، سیر کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، سیر کے لیے آپ جائیں، سب کچھ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ نیت تو دنیا میں زندگی رہنے کی صحیح کر لینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا تو نہیں ہے، یعنی مناسب سیر و تفریح سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے. تو بہرحال خاشعتاً ابصارہم، ان کی نظریں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اب نظریں جھکی کس کی ہوں گی؟ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی میں رب کا حکم نہیں مانا، تو اس وقت شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اب ذلت اور رسوائی کس کا مقدر ہے؟ جو شخص اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے اور متکبر بننے کی کوشش کرتا ہے. المتکبر، یہ تو صفت خدا بندی ہے. اللہ کے لیے بڑائی ہے، العظمت للہ، اللہ بڑا ہے. آپ اس کے مقابلے میں اپنے نفسانی خواہشات کو بڑا قرار دے دیتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا مشکل مضمون نہیں ہے صاحب کرام. گھر میں بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ، اور وہ متکبر بنی ہوئی ہے کہ میری رائے، میری خواہش، نہ دین کو میں دیکھوں گی، نہ قرآن کو دیکھوں گی، نہ حدیث کو دیکھوں گی، بس میری مرضی. اور ادھر شوہر صاحب بھی، ان کا بھی یہ ارادہ ہے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے ساتھ. آپ دیکھیں بعض اوقات والد صاحبان جو ہے وہ گھر میں فرعون بن جاتے ہیں، بیوی کے سامنے بھی اور بچوں کے سامنے بھی. اور بہت سے میں نے دیکھا ہے ایسے والد کو کہ وہ بہت سختی کرتے ہیں. اور کیا دنیاوی معاملات میں، بھئی میں نے تمہیں کہا، میں نے تمہیں ایسا نہیں کہا تھا، کیوں کیا تم نے ایسا، تم میرے باپ ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں. اس طریقے سے مطلب بیہیو کرتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اس طریقے سے سختی سے. اور بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خاشعتاً ابصارہم ترحقہم ذلہ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی مارے شرم کے، مارے شرمندگی کے. کیونکہ اس دن افسوس تو کریں گے لیکن کوئی علاج نہیں ہوگا. اور ذلت، ترحقہم، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ اس کا اثر جو ہے آخرت میں نمودار ہوگا. اگر دنیا میں آپ متکبر بنے ہوئے ہیں، آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ متکبر ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ متکبر ہے. اب جو یہاں متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو ان پر روز قیامت جو ہے یعنی ان کے ذلیل ہوگا وہ. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے جیسے آپ کریں گے ویسا آپ کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. دنیا میں آپ نے متکبرانہ رویہ اختیار کر لیا تو اب کیا ہے، قیامت کے دن آپ کو ذلت نصیب ہوگی.
خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو یہ اس سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. On the day when the shin will be exposed, and they will be called to bow down, but they will be unable. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Their eyes subdued, shame will cover them. They were invited to bow down when they were sound. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔